والدین کی ترجیحات میں فرق آ گیا ہے۔ والدین کی ترجیحات میں ایک صحیح معنوں میں مسلمان ہونا چاہیے تھا بچے کو، وہ ترجیحات میں وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ والدین کی ترجیحات میں بچے کا حافظ قرآن ہونا یہ بھی ختم ہو گیا۔ والدین کی ترجیحات میں بچے کا عالم دین ہونا یہ بھی ختم ہو گیا۔ والدین کی ترجیحات میں قرآن نہ رہا، والدین کی ترجیحات میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ نہ رہی، بچے کا تعلق مسجد کے ساتھ کٹ گیا، بچے کا تعلق دینی مدرسے کے ساتھ کٹ گیا، تو بچے کا تعلق اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے ساتھ جڑ گیا، جس کا ظاہری نقصان بھی ہمیں دیکھنے کو ملا، اور جو روحانی نقصان ہوا وہ تو ہے ہی ہے۔ اب اصل میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح معنوں میں ایک کامیاب ترین انسان بن سکیں تو ہمیں اپنی ترجیحات کو انقلابی بنیادوں پر تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو ترجیحات کو انقلابی بنیادوں پر کام نہ کیا تو دین ہماری آنے والی نسلوں سے سفر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، تربیت اولاد میں والد نے بھی یہ ضروری نہ سمجھا اپنے بچے کو وقت دینا، والدہ نے بھی ضروری نہ سمجھا اپنے بچے کو وقت دینا۔ جو وقت والدہ کو دیا، والدہ نے دینا تھا اپنے بچے کو یا والد نے دینا تھا اپنے بچے کو، اس کی جگہ پہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں موبائل نے لے لی۔ جو وقت بچے نے اور باپ نے آپس میں گزارنا تھا، جس میں اس نے اپنے بچے کی تربیت کرنی تھی، جس میں اس نے اپنے بچے کے اندر پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنا تھا، وہ وقت، وہ چاہت، وہ محبت، وہ الفت جو ایک باپ کو ایک بچے کو دینی چاہیے تھی، وہ جگہ یا ٹیلی ویژن نے لے لی، وہ جگہ یا موبائل نے لے لی۔ یہ میں لمحہ فکریہ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، کل کلاں کو جب بچہ جوان ہو جائے گا اور باپ بوڑھا ہو جائے گا اور ماں بوڑھی ہو جائے گی تو وہ پھر اتنی ہی ترجیحات میں ماں باپ کو رکھے گا جتنی کی ترجیحات میں ہم نے بچے کو رکھا ہے۔ اب ماں باپ نے اپنا آپ چھڑانے کے لیے سارے کا سارا وقت موبائل کو دیا، تو کل کلاں کو پھر اس سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے بوڑھے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ ایک ہاسپٹل میں پڑے ہوئے باپ، ایک ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ماں کی طرف توجہ نہیں، بلکہ اس کے بستر کے قریب بیٹھے ہوئے اس بچے کے ہاتھ میں موبائل، اس کی تمام تر توجہ اس بچے کی اس کی طرف ہوگی، نہ کہ ماں باپ کی طرف ہوگی۔ اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ باپ اپنے بچے کو وقت دے۔ اگر آج باپ نے اپنے بچے کو وقت نہیں دیا تو پھر کل کو پریشان اور پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، وہ وقت ہم نے کس طرح دینا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مادی زندگی کے اندر ہر شخص دوڑ لگا رہا ہے پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے، بچوں کے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے۔ ہم بچے کے فیوچر کو اچھا بنانے کی فکر میں رہتے ہیں اور اپنے بچے کو اپنے سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے بچے کے درمیان اور باپ کے درمیان۔ اگر کسی کی جاب ہے، اس کی ظہر بھی اسی جاب میں گزر رہی ہے، عصر مغرب بھی گزر رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ کم از کم ایک کھانا، چاہے وہ ناشتے کی صورت میں ہو، چاہے وہ دوپہر کی صورت میں ہو یا وہ عشاء کی صورت میں ہو، ایک کھانا اپنے بچے کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر ضرور کھائے، تاکہ دسترخوان کے آداب اس کو وہیں پر سکھا دیے جائیں، بچے کے اندر ہونے والی خامیوں کو فی الوقت پکڑا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، ترجیحات کی بنیاد پر اپنے بچے کو مسجد کے ساتھ جوڑیں۔ نماز اگر آپ کو جاب کے علاوہ گھر کے اندر جو نماز آپ کو عشاء کی مل رہی ہے یا فجر کی مل رہی ہے، اپنے بچے کو انگلی کے ساتھ لگائیں، اس کو مسجد میں لے کر آئیں، اس کو مسجد کے روحانی ماحول میں بٹھائیں۔ اور اگر آپ کے بچے کی عمر 7 سال کے قریب ہو چکی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد عالی شان پر عمل کیجئے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب کریں، اور جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو
تو اس کو سرزنش کریں، اس کو ڈانٹیں، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے آپ کا بچہ صحیح معنوں میں نمازی بن چکا ہو۔ ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سہولیات بھی بہت زیادہ دے رہے ہیں، بس بات ختم کرتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو سہولیات بھی بہت زیادہ دے رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو اچھے ادارے میں بھی پڑھا رہے ہیں، اچھی کنوینس لے کے بھی جا رہی ہے، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی مل رہی ہے، بچے کو ہم نے تمام قسم کی نوٹس بکس ہیں، ٹیوٹر لگایا ہوا ہے گھر کے اندر، ٹیوشن سینٹر بھی ہے، وہاں پر بھی بچے جا رہے ہیں، لیکن میرے بچے کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں، جس طرح کہ آپ اپنے گھر کے اندر کوئی نئی چیز لے کر آتے ہیں، وہ پنکھے کی صورت میں ہے، وہ لائٹ کی صورت میں ہے، وہ اے سی کی صورت میں ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ چل نہیں رہی، سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کی گارنٹی بھی موجود ہے، ابھی نئی لے کر آیا ہوں، ابھی اس کی فٹنگ ہوئی ہے لیکن چل نہیں رہی، آپ بڑے پریشان و پشیمان ہوتے ہیں، آپ کسی الیکٹریکل انجینئر کو بلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار ذرا دیکھو تو صحیح اس چیز کے اندر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، میں بالکل نئی لے کر آیا ہوں، فٹنگ بھی کر دیا لیکن چل نہیں رہی۔ اب وہ الیکٹریکل انجینئر جو ہے وہ آتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد مالک کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو جہاں پر نقص ہے وہاں پر لے کر آتا ہے۔ وہ نقص کیا نکلتا ہے کہ آپ نے محترم سارا کچھ ٹھیک کیا ہے، لیکن آپ نے اس چیز کا کنیکشن جو ہے وہ آپ نے مین وائر کے ساتھ نہیں کیا ہوا، میٹر کے ساتھ اس کی وائر نہیں لگی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو آگے بجلی سپلائی نہیں ہو رہی۔ اس کو بجلی سپلائی کر دیں، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنے بچے کو ہر چیز دی ہوئی ہے، ہر سہولت دی ہوئی ہے، لیکن بجلی کی سپلائی نہیں دی ہوئی۔ بجلی کی سپلائی کیا ہے؟ وہ سپلائی جب بچے کو ملے گی، آپ کا بچہ صحیح معنوں کے اندر وہ ایک صحیح معنوں کے اندر ایک باعزت شہری بھی بنے گا، باعزت مسلمان بھی بنے گا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی اس کو حاصل ہوگی۔ وہ کنیکشن کیا ہے؟ وہ کنیکشن اللہ اور اللہ کے رسول کا مذہب ہے۔ وہ کنیکشن کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ کنیکشن اگر کسی کو مل جائے تو وہ صحیح معنوں کے اندر وہ اسی طرح چیز کام جس طرح کر رہی ہے جس کو کنیکشن مل گیا تھا، اسی طرح اگر ہمارے بچوں کو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو احکامات ہیں وہ اگر مل گئے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ صحیح سمت کے اندر جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے صحیح معنوں کے اندر باعزت شہری بھی بنے، باعزت مسلمان بھی بنے، پھر آپ جو ہے اپنے بچوں کو دین اسلام کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اپنے بچوں کو پہلے صحیح معنوں میں پکا مسلمان بنا لیں۔ پکا مسلمان وہ کب بنے گا؟ بچپن سے۔ بچپن کی عادات جب اس کے اندر اسلامی ہوں گی تو پھر وہ بڑے ہو کر بھی ان پر عمل کرے گا۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، وہ چیزیں جو ہم نے بچپن میں یاد کی ہوئی ہیں، وہ کلمے ہیں، نماز ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ آج بھی ہمیں ازبر یاد ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارے بچپن میں محنت ہو گئی ہے، اور اگر ہم نے یہی محنت اپنے بچوں پر نہ کی تو بڑے ہو کر بھی یہ چیزیں یاد نہیں ہوں گی۔ تو اپنے بچے کو پہلے بچپن میں پکا مسلمان بنا لیں، اس کے بعد آپ اس کو اسکول میں بھیجیں، کالج میں بھیجیں، یونیورسٹی میں بھیجیں، فارن کنٹریز میں اس کو بھیجیں، آپ ان کو یورپ میں بھیجیں پڑھنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے۔ آپ کا بچہ دین اسلام سے کوئی جو ہے وہ بھٹک نہیں سکتا، کوئی آپ کے بچے سے ایمان کی دولت چھین نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے